بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بتوں کی قسم نہیں کھاتا۔ بھاگ 11۔ محترم عزیز دوستو، جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو ایک دن چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بیٹا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم ہی میرا ایک سہارا ہو، اور تم تو دیکھتے ہو نہ کہ میں بہت غریب ہوں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب تم تجارت شروع کرو اور اپنا کاروبار کرو تاکہ 4 پیسے کما سکو۔ اے بیٹا محمد، ہمارے محلے کی ایک مالدار عورت خدیجہ ہیں، وہ اپنا تجارتی سامان لوگوں کے ہاتھوں دوسرے شہر کو بھیجتی ہیں اور اس سے نفع کماتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم ان کا سامان لے کر شام ملک جاؤ اور تجارت کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تم خدیجہ سے جا کر کہو گے کہ میں تمہارا مال لے کر تجارت کے لیے شام ملک لے جانا چاہتا ہوں تو وہ کبھی تم سے منع نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں تمہاری ایمانداری اور امانت داری کے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور وہ آج کل کسی ایسے ہی ایماندار انسان کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو جواب دیا کہ چچا جان، خدیجہ مجھے پہلے ہی تجارت کا پیغام بھیج چکی ہیں، اس لیے میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کر قافلے والوں کے ساتھ جانے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور انہوں نے میسرہ سے کہا کہ ان صاحب کی کسی بات میں بھی مخالفت نہ کرنا، یہ جو بھی کہیں ان کی بات خاموشی سے مان لینا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پر تجارت کا سامان لے کر چل دیے تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں کبھی بھی اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھ پر ایسی مجبوری آ پڑی ہے اور گھر میں غریبی کا ایسا عالم ہے کہ مجھے مجبوری میں تمہیں بھیجنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے چچا بھی موجود تھے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو، ہمارے بھتیجے محمد کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ وہ پہلی بار تجارت کی خاطر شہر سے باہر جا رہے ہیں، انہیں اس بارے میں زیادہ تجربہ نہیں ہے، اس لیے تم لوگ ان کا خیال رکھنا۔ اور پھر یہ قافلہ شام شہر کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شہر سے باہر نکلے تو اللہ کی طرف سے معجزوں اور کرشموں کی بارش ہونے لگی۔ میسرہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تیز دھوپ میں محمد کے اوپر ایک بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ ہم سبھی کو دھوپ لگ رہی تھی، لیکن محمد پر چھاؤں تھی، انہیں دھوپ کی سختی برداشت نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ شہر پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ پیڑ نستورہ نام کے ایک عیسائی عالم کے گھر کے سامنے لگا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھے تو اچانک اس نستورہ راہب کو اس کی خبر ہو گئی اور وہ جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھ وہ راہب بہت حیران ہوا اور اس نے میسرہ غلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ غلام نے بتایا کہ یہ قریش کے خاندان سے ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اس پر اس میں نستورہ راہب نے کہا کہ آج تک اس پیڑ کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انسان آگے چل کر کوئی بڑا آدمی بنے گا۔
اور پھر نستورہ راہب چلتا ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میسرہ غلام سے پوچھنے لگا کہ کیا اس انسان کی آنکھوں میں یہ لال ڈورے ہمیشہ پڑے رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ تو میسرہ غلام نے جواب دیا کہ ہاں، ان کی آنکھوں میں یہ لال ڈورے ہمیشہ پڑے رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عیسائی عالم گھبرا کر کہنے لگا کہ ہاں پھر تو یہ وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر آیا ہے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی عیسیٰ مسیح نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ پھر وہ نستورہ راہب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سر کو چوما، پھر پیروں کو چوما اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں آخری نبی کی پڑھی تھی، بس ایک نشانی دیکھنی باقی رہ گئی ہے، اس لیے آپ اپنے کندھے سے چادر ہٹائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی کندھے سے چادر ہٹائی تو نبوت کی مہر چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ نستورہ راہب مہر نبوت کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے کاش وہ زمانہ پا لیتا کہ جب آپ کو نبی بنایا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ شہر کے بازار میں پہنچے اور اپنا سامان بیچ کر کچھ دوسرا سامان خریدا۔ اس دوران ایک عیسائی آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہو تو لات و عزا بتوں کی قسم کھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بتوں کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ میں اگر کبھی ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ اس پر اس عیسائی آدمی نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کا یہی جواب ہوگا، اور پھر وہ عیسائی آدمی میسرہ غلام سے اکیلے میں ملا اور کہنے لگا کہ اے غلام، تمہارے ساتھ جو یہ آدمی آئے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے نبی ہیں، ان کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو ہماری پرانی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ دن بصرہ شہر میں رہنے کے بعد یہ قافلہ واپس مکہ شہر کی طرف لوٹا۔ اس بار قافلے والوں کو اپنی تجارت میں بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ راستے میں لوٹتے وقت ایک واقعہ اور پیش آیا کہ حضرت خدیجہ کے 2 اونٹ جو میسرہ غلام لے کر چل رہے تھے وہ دونوں بہت کمزور اور بیمار پڑ گئے، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہے تھے۔ اس لیے میسرہ غلام قافلے سے پیچھے رہ گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اونٹ قافلے سے سب سے آگے چل رہا تھا۔ جب میسرہ غلام قافلے سے پیچھے ہونے لگے تو وہ اپنے بیمار اونٹ سے اترے اور دوڑتے ہوئے قافلے میں سب سے آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میسرہ غلام کے ساتھ ان 2 بیمار اونٹوں کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اونٹوں کی گردن پر ہاتھ رکھ کر چپکے سے کچھ پڑھا تو اچانک ان دونوں اونٹوں میں عجیب سی طاقت آ گئی اور وہ بہت تیز چلنے لگے۔ یہ دیکھ قافلے والے بہت ہی حیران رہ گئے۔ لوٹتے وقت میسرہ غلام نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی کہ جب بھی دھوپ کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 2 فرشتے آ کر چھاؤں کر لیتے اور انہیں دھوپ نہ لگتی۔ ان فرشتوں کو میسرہ غلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور کچھ قافلے والوں نے بھی ان فرشتوں کو دیکھا تھا۔ میسرہ غلام نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، میں پچھلے کئی سالوں سے خدیجہ کے لیے تجارت کر رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے کبھی اتنا زیادہ نفع نہیں ہوا جتنا کہ اس بار ہوا ہے۔ آخر یہ قافلہ مکہ پہنچا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھی کہ تبھی انہوں نے آسمان میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو کہ کسی انسان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔
یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئیں۔ جب وہ انسان قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ یہ دیکھ حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئیں اور پھر شام کو میسرہ غلام سے حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودگی کے بارے میں اور اس نستورہ راہب کے بارے میں سب کچھ بتایا اور فرمایا کہ اے ہماری سیدہ، آج تک کبھی مجھے تجارت میں اتنا زیادہ نفع نہیں ہوا کہ جتنا اس بار ہوا ہے۔ میسرہ غلام حضرت خدیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلسل تعریفیں کرتا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت بیٹھ گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں محمد سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔